اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ لیکچر آج ہم اپنا سٹارٹ کریں گے، کیا آپ جانتے ہیں سے لاسٹ لیکچر ہم نے یہیں پہ چھوڑا تھا۔ تو اس میں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے پہلے صدارتی انتخاب یہ 2 جنوری 1965 کو منعقد ہوئے تھے، اور ان انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے مقابلے میں انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایوب خان اس انتخابات کو جیت گئے تھے، لیکن محترمہ فاطمہ جناح کا اس حوالے سے یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا صدارتی انتخاب تھا، اور جس میں ایک خاتون نے بھی حصہ لیا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی بات کریں تو 2 مرتبہ وہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی ہے۔ ان کے علاوہ خواتین عدالتوں میں بطور جج اور وکیل کام کرتی نظر آتی ہیں۔ فیصل آباد کی ایک لڑکی عرفہ کریم نے 9 سال کی عمر میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اعلیٰ قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا۔ وہ آج ہم میں زندہ نہیں ہے اور اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز میں جو کمپیوٹر لیب تھی، تو اعزاز کی صورت میں عرفہ کریم کے اعزاز کی صورت میں تمام پاکستان کی کمپیوٹر لیب کو عرفہ کریم کمپیوٹر لیب کا نام دیا گیا تھا۔ ملک کے بینکوں اور اہم اداروں میں بھی خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ مثلاً ایک خاتون شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر رہ چکی ہیں۔ ایسی خواتین کی ایک طویل فہرست ہے۔ سماجی شعبے میں محترمہ بلقیس عیدی کئی دہائیوں سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی میں بہتری لانے میں مصروف عمل ہے۔ بلقیس عیدی نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے نہایت پسماندہ، دکھی اور بے سہارا لوگوں کی خدمت میں صرف کر دی۔ کیا آپ جانتے ہیں محترمہ بلقیس بانو عیدی عبدالستار عیدی کی بیوہ اور عیدی فاؤنڈیشن کے علاوہ بلقیس عیدی فاؤنڈیشن کی بھی سربراہ ہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز سے نوازا ہے۔ بلقیس عیدی فاؤنڈیشن لاوارث بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر لاوارث اور بے گھر لڑکیوں کی شادی کروانے کی ذمہ داری انجام دیتی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر نفیس صادق اقوام متحدہ میں انڈر سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی خاتون تھی جو اقوام متحدہ میں اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئی۔ پاکستان کی ایک بیٹی سمینہ بیگ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جو ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ سمینہ دنیا کے 7 براعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کر چکی ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انہوں نے عزم و ہمت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ خواتین پاکستان میں تقریباً تمام بڑے شعبوں میں مثلاً فوج، صحت، تعلیم، کھیل، شوبز اور سیاست میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ باہمت خواتین کامیابیوں اور نئی جہتوں کی اعلیٰ مثال ہیں۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ سے ہے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو 2008 سے 2013 تک قومی اسمبلی کی سپیکر رہی ہیں، ورنہ آپ سے پہلے قومی اسمبلی کی سپیکر خاتون نہیں ہوتی تھی۔ تشدد کیا ہوتا ہے اور خواتین پر تشدد کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتاً استعمال ہے جس میں ایک سچویشن کیا ہے کہ زخم ہو جائے، موت ہو جائے، یا نفسیاتی تکلیف ہو، یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو، معذور کر دیا جائے کسی حصے سے۔
تو خواتین پر جو تشدد ہے صنفی تشدد کی ایک قسم ہے. لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا صنف کا جو لفظ ہے یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو صنفی تشدد یہاں پہ یہ اس کا میننگ بنے گا عورتوں پر تشدد یا عورت پر تشدد، جس کی بنا پر عورت کے جسمانی، دماغی اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیتوں پر برا اثر پڑتا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد وہ عمل ہے جس میں جسمانی، دماغی یا جنسی نقصانات شامل ہیں. اس طرح عورت کو اس کی عوامی یا ذاتی زندگی میں دھمکی آمیز باتوں اور جبر سے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ تشدد خاندان یا گھر میں ناممکن ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. عالمی ادارہ صحت کے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر 3 میں سے ایک یا قریباً 35% خواتین وہ ہیں جن پر ان کے خاندان کے ہی کسی فرد یا کسی جاننے والے نے تشدد کیا ہوتا ہے. آئینی دفعات کے حوالے سے تشدد کے معاشرے پر اثرات کیا پڑتے ہیں؟ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہے. ریسنٹلی میں آپ کو ایک رپورٹ بتاتا جاؤں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک فہرست بنائی ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جن میں خواتین جو ہیں وہ انسیکیور ہیں. انسیکیور سے مراد کہ انہیں خطرہ لاحق رہتا ہے ہر وقت، جان کا، مال کا، عزت کا، سب. تو 20 ممالک جو پہلے ہیں ان میں پاکستان کا نام نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان میں خواتین کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور انہیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے تمام اپرچونٹیز جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں، پرووائڈ کی جاتی ہیں. پاکستان میں یہاں پر جو بات کر رہے ہیں کہ خواتین پر مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا ہے. اب پاکستان میں جو تشدد ہے عورتوں پر اس کی کیا سچویشنز ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر قتل کر دینا، ہراساں کرنا، تیزاب پھینکنا یا گھریلو تشدد، تسلی بخش جہیز نہ لانے پر سسرال کی طرف سے تشدد وغیرہ. تشدد یہ لازم نہیں ہے کہ وہ صرف جسمانی ہوتا ہے بلکہ یہ جذباتی اور معاشی تنگی کی بھی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. مرد گھر میں آئے، ہر وقت اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو، اپنے بیوی کو نہ وہ پیسہ دے اور نہ اس کی ضروریات کو پورا کرے، تو یہ معاشی تنگی کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ بھی تشدد کی ایک قسم ہے. تشدد کا شکار ہونے والی خواتین میں دیہاتی، شہری، امیر، غریب اور مختلف اعتقادات پر یقین رکھنے والی خواتین شامل ہیں. بعین ہی بالکل اسی طرح محرم بھی کسی مخصوص طبقے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان میں بھی امیر، غریب، مذہبی، غیر مذہبی، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ افراد بھی شامل ہوتے ہیں. مجرم تشدد کا شکار ہونے والی خاتون کے جاننے والے ہو سکتے ہیں یا اجنبی بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح بعض اوقات عورت بھی عورت پر تشدد کر گزرتی ہے. دیورانیاں ہیں، آپس میں اکٹھی رہ رہی ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہے، ایک دوسری کو بار بار ڈسٹرب کرتی ہے، تنگ کرتی ہے. یہ عورت کو عورت پر جھگڑا ہے. ساس اور بہو کا جھگڑا یہ تشدد کی ایک قسم ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں ویسے بھی ہمیں عام چیزیں نظر آتی ہیں. پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین کسی صورت میں بھی تشدد کا شکار ہوں. تشدد کے معاشرے پر ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں. معاشرہ بے چینی اور بدامنی کا شکار ہوتے ہیں. جس گھر میں ایک عورت پر تشدد ہو رہا ہو، آپ خود اس کا معائنہ کریں تو گھر کا ماحول ویسے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، بدامنی کا شکار ہوتا ہے. تو جب ایک سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی تمام سوسائٹی جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے گی. معاشرے میں رہتے ہوئے افراد کے حقوق چھینے جا سکتے ہیں. معاشرے میں تشدد کے بڑھنے سے لوگ
عدم مساوات اور عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔